امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر بھی اس خط کو بیان کیا ہے۔ فتوحات ربانیہ کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے۔ جس عالم کو خط لکھا عبد الملک بن مروان نے، وہ سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ ہیں، جو تقریباً 2000 صحابہ کے شاگرد ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی ابتدائی چند آیات پڑھی ہیں۔ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ حالت سفر میں تھے۔ دوران سفر ان آیات کا نزول ہوا۔ جس میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا، اس دن کا رعب کیسا ہوگا۔ آپ حالت سفر میں تھے، جب ان آیات کا نزول ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، یہ آیات پڑھ کے سنائیں، ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک سوال کیا، اتدرون ای یوم ذالک، ساتھیو یہ بتاؤ ان آیات میں جس دن کا ذکر ہے یہ کون سا دن ہے؟ یہ کون سا دن ہے جس دن کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن کی صورتحال ایسی ہوگی کہ جو عورت حالت حمل میں ہوگی اس دن کے دبدبے کو دیکھ کر اس کا حمل گر جائے گا۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے معصوم بچے کو بھی اپنے قریب نہیں بلکہ دور کر دے گی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ یہ کون سا دن ہے؟ اس دن کے متعلق جانتے ہو؟ قالو، صحابہ نے عرض کی، اللہ و رسولہ عالم، اس دن کے متعلق ہمیں کوئی اطلاع نہیں، ہم نہیں جانتے۔ اس دن کے متعلق اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اللہ کے ذریعے نبی علیہ السلام جانتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو آواز دے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم، آج تیری اولاد کا حساب ہے۔ آج تیری اولاد کا حساب ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا، حساب سے پہلے آدم میں تجھے بتا دیتا ہوں، آج تیری اولاد کی ترتیب جنت میں جانے والوں کی اور جہنم میں جانے والوں کی یہ ہوگی کہ آج تیری اولاد کی ترتیب یہ ہوگی کہ ہر ہزار میں سے
999 آج جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کی تو حدیث میں آتا ہے فَأَنْشَأَ الْمُسْلِمُونَ يَبْكُونَ، صحابہ کرام زار و قطار رونے لگ گئے۔ آپ غور کریں کہ یہ رونے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ رونے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کو نام لے کر جنت کی بشارت دی گئی۔ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ جن خوش نصیبوں کو ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارتیں دی، یہ سن کر وہ رونے لگ گئے کیا بنے گا جب ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں، تو ہم کہاں ہوں گے؟ غور کریں۔ کبھی ہم بھی اس دن کو سامنے رکھ کر، اس کا تصور سامنے لا کر ہم بھی کبھی روئے؟ جبکہ وہ لوگ تو خوش نصیب تھے جن کو بشارتیں مل چکی، جن کی تعریف میں، شان میں، مقام میں قرآن نازل ہوا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، جن کو سابقون الاولون کہا گیا۔ مختلف مواقع پر جن کو جنت کی بشارتیں دی گئیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم۔ اللہ فرماتے میں ان سے راضی ہو گیا، اور کسی خوش نصیب کے لیے سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا تمغہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا انعام یہ ہے اللہ کسی سے راضی ہو جائے۔ حتیٰ کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتی اس سے پوچھے گا اور کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے اے اللہ جنت مل گئی، جنت کے محلات کا تو نے ہمیں مالک بنا دیا، باغات کا مالک بنا دیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، ابھی سب سے بڑا انعام باقی ہے۔ سب سے بڑا انعام باقی، اے اللہ جنت، جنت کی نعمتیں، بڑا انعام باقی۔ اللہ فرمائے گا جی ہاں، اللہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ فرمائے گا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جنتیوں سن لو، آج میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ لیکن صحابہ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں. لیکن آج قیامت کی ہولناکی دبدبے کے بارے سن کر فَأَنشَأَ الْمُسْلِمُونَ يَبْكُونَ، آج رو رہے ہیں، رو رہے، پریشان ہیں، کیا بنے. صحابہ کرام کا رونا اپنی جگہ پر حق تھا، کیونکہ وہ دن ایسا ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں. حتیٰ کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن جب نبی علیہ السلام سے پوچھا حل تذکرون اہلیکم یوم القیامت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آپ ہم سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، آپ کو ہماری بڑی فکر ہوتی ہے، بڑا احساس رہتا ہے. قیامت کے دن آپ کو ہماری فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دنیا میں جس طرح آپ کو ہماری فکر ہے، قیامت کے دن بھی آپ کو ہماری فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اما علی ثلاثۃ مواضع فلا یذکر احد احدا. عائشہ، قیامت کے دن 3 موڑ ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. عند الحساب، عند المیزان و عند الصراط، یہ 3 موڑ ہیں. جہاں گناہوں کی اور نیکیوں کی گنتی ہو رہی ہوگی وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جہاں گناہوں کا اور نیکیوں کا وزن ہو رہا ہوگا وہاں بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور پل صراط کے پاس بھی کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. تو صحابہ کرام رو رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا قاربوا وسددوا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي الْغُلُوِّ. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کہیں آخرت کی فکر میں، آخرت کا غم ان کو بے راہ روی کا شکار نہ بن جائے. جس طرح سابقہ قومیں آخرت کے فکر کے حوالے سے بے راہ ہو گئے تھے، بے راہ ہو گئے تھے. ان بے راہ ہونے والوں کے دل میں بھی آخرت کی فکر تھی. تو انہوں نے سوچا دنیا میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. دنیا میں سوائے گناہوں کے، نافرمانیوں کے اور کچھ بھی نہیں، سوائے عیاشی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کی فکر ان کو غاروں میں لے گئی، غاروں میں چلے گئے. وہ غاریں جدید اصطلاح کے مطابق ان کے مراقبے تھے، مراقبے تھے. ان غاروں میں جا کر وہ زنا نہیں کرتے تھے، شرابیں نہیں پیتے تھے، اللہ کے ورد میں تھے تاکہ آخرت بن جائے. خاندان کو چھوڑ گئے، برادریوں کو چھوڑ گئے،
اولادوں کو چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے جنگلوں میں چلے گئے، درختوں کے پتے چبا چبا کر کھاتے رہے، درختوں کی جڑیں چوس چوس کر مر گئے۔ اللہ کو ان کا انداز پسند نہیں آیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ یہ انداز اللہ کو پسند نہیں۔ ان کاموں میں کوئی خیر نہیں۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ میرا بندہ معاشرے کا فرد بن کر معاشرے میں رہے اور میری نافرمانی سے بچ جائے، یہ اللہ پسند۔ اللہ نے اس لیے ترتیب یہ رکھی ہے، معاشرے کا فرد بن کر معاشرے میں رہ کر اس نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے نیکیاں جمع کرنے کی ترتیب کیا بتائی اللہ نے؟ ہر نبی کے ذریعے آخری پیغمبر کو بتایا۔ آپ ترتیب دیں، ترغیب دیں، بتائیں کہ جو شخص صبح کو اٹھ کر نماز تو اپنی جگہ پر ہے، ایک مریض کی تیمارداری کرے گا، یہ ہے معاشرے کا فرد بن کے رہنا۔ صبح کو اٹھ کر ایک مریض کی تیمارداری کرے گا، چاہے وہ مریض مسلمان ہو یہودی ہو، ہے مریض، شرط یہ ہے بیمار ہے، وہ سکھ ہے مجوسی ہے، اس کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، شام کو بھی یہی کام کرے۔ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنے، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشارہ بالسبابۃ والوسطیٰ۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے اپنی ان 2 انگلیوں کو اپنے قریب کیا، دیکھو، فرمایا کہ دیکھو، سب نے دیکھا، فرمایا یہ کتنا قریب ہے؟ قریب ہے۔ فرمایا جو شخص دنیا میں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس کی تعلیم کے بارے فکر مند رہتا ہے، عقیدہ معاش کا مسئلہ حل کرتا ہے، قیامت دن جنت میں وہ میرا اس طرح ہمسایہ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کی ہمسائی ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا غاروں میں چلے جاؤ۔ ذکر اللہ، یہ کیا ذکر اللہ؟ یہ شیطان کا حملہ ہے، شیطان کا حملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ۔ فرمایا لوگوں، سابقہ قوموں میں دین کے حوالے سے بھی جو خرافات شیطان نے پیدا کی تھی، ان خرافات کی زد میں تم بھی آؤ گے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ بدبو شروع ہو گئی تھی۔ ذکر کے حلقے مراقبے، اللہ کا ورد، یہ باتیں شروع ہو گئی تھی۔ عبد الملک سے جب ان کی باتیں ہوتی تو وہ یہی کہتے ہیں، قرآن و حدیث میں بار بار حکم ملا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ تو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس دور کے حکمران جو تھے
وہ علماء کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، اور اس میں عافیت ہے۔ اگر مسلمانوں کے حکمران علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، عافیت میں رہیں گے۔ جب حکمرانوں نے یہ سمجھ لیا ہم تو حکمران ہیں، ہمارا علماء کے ساتھ کیا ضرورت ہے رابطے کی، بس گمراہی مقدر بن گئی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک وقت کے بہت بڑے امام کے پاس خط لکھا۔ اس خط کو الفتوحات والے نے بھی ذکر کیا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر بھی اس خط کو بیان کیا ہے۔ فتوحات ربانیہ کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے۔ جس عالم کو خط لکھا عبد الملک بن مروان نے، وہ سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ ہیں، جو تقریباً 2000 صحابہ کے شاگرد ہیں۔ سعید بن جبیر تقریباً 2000 صحابہ سے انہوں نے دین کے علم حاصل کیا، تابعی تھے۔ اس خط میں بہت سارے سوال تھے، اس میں ایک سوال یہ بھی لکھا کہ قرآن و حدیث میں ذکر اللہ کا لفظ آیا ہے، یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، یہ ہے کیا؟ مجھے بتائیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے اور سوالوں کا بھی جواب دیا، اس سوال کا جواب دیا اور فرمایا کہ الذکر طاعت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، اس کا نام ذکر اللہ ہے۔ چونکہ وقت کے بہت بڑے امام تھے، انہوں نے نیچے اپنے فتوے کی تائید کے لیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی لکھی کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من ذکر اللہ من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی، فقط ذکر اللہ، وہی شخص ہے اس نے اللہ کو یاد کیا، اسی نے اللہ کو یاد کیا، اسی نے اللہ کا ذکر کیا۔ وَإِن قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنِ، چاہے اس کی نمازیں مختصر ہوں، فرائض ہیں، اگرچہ اس کی نماز میں اشراق کی نماز نہ ہو، اگرچہ اس کی نمازوں میں تہجد کی نماز نہ ہو، اگرچہ اس کے روزوں میں رمضان کے روزے ہوں، نفلی روزے نہ ہوں، اگرچہ وہ تلاوت کم کرتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو گویا یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا۔ آگے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى اللَّهَ، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی، فقد نسی اللہ، گویا اس نے اللہ کو بھلا دیا، گویا اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، چاہے وہ کثرت کے ساتھ 24 گھنٹے نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، ہر وقت اللہ کا ورد کرتا رہے، اگر اللہ کا نافرمان ہے وہ ذکر نہیں کر رہا۔ پتہ چل گیا کہ ذکر اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بندہ جب زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری میں جب کوئی شخص اپنے دن اپنی راتیں گزارتا ہے، بس اس نے اللہ کو یاد کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی کام کرے اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔
تو یہ فتنہ ہے، عافیت اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں کس طرح، جس طرح محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ بس اسلام نے سارے اصول بتا دیے، تجارت کے، معیشت کے۔ کون سا وہ شعبہ ہے جس شعبے کی قرآن و حدیث نے رہنمائی نہیں کی؟ فرمایا کہ قاربوا وسددوا، لوگو آخرت کے حوالے سے الگ الگ مت بنو بلکہ قریب رہو، جدا نہ ہو، خاندانوں سے جدا نہ ہو کہ آخرت بن جائے گی، نہیں تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ غلط سے بچو، حد سے آگے نہ نکلو، ایک حد میں رہو، حد میں رہو۔ اسلام نے حکم دیا ہے شادی کا، تم چاہتے ہو کنوارے الگ رہیں، شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، مسائل بڑھ جائیں گے، اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کریں گے، یہ تو بغاوت ہے، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، کوئی آخرت فکر نہیں ہے۔ ایاکم الغلو، یہ غلو ہے، اس سے بچو۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو تسلی دی، آخرت کے حوالے سے نصیحتیں کی۔ آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو ان اہل الجنت 20 و100 صف، یہ وہی حدیث سنا رہا ہوں۔ ان اہل الجنت 20 و100 صف، لوگو تمہیں پتہ ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو قطاروں میں بٹھائے گا، قطاروں میں اللہ اپنا دیدار کرائے گا، قطاروں میں، صفوں میں۔ اور یہ صفیں ایک درخت کے نیچے بنائی جائیں گی، جس درخت کا ذکر قرآن کریم میں ہے، طوبیٰ لہم وحسن مآب، جس کا نام طوبیٰ ہے۔ یہ جنت میں ایک درخت ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے یہ درخت اتنا چوڑا ہے، اتنا لمبا ہے، اگر کوئی شخص، صحیح بخاری کی حدیث ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر اس درخت کی ایک ٹہنی کے نیچے سے گھوڑے کو دوڑنا شروع کر دے، 100 سال گھوڑا دوڑتا رہے گا، اس کی ایک ٹہنی کراس نہیں کر سکے گا۔ یہ درخت ہے، اس درخت کے نیچے صفیں بنائی جائیں گے جنتیوں کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی۔ آگے فرمایا 80 منہا من ہذہ الامہ و40 من سائر الامم، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمد کی ہوں گی۔ اللہ فرمایا کہ ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں محمد کی امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی تمام انبیاء کی امت کی ہوں گی۔ اس پر صحابہ کو سکون ملا اور مطمئن ہو گئے۔ تو یہ میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفوں میں شامل فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔